السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، لیکن میری طبیعت صحیح نہیں ہے کیونکہ کل بھی میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ تو کل سے جو ہے مجھے بخار ہو رہا ہے، کل بھی بہت تیز بخار تھا، ابھی بھی 102 پہ بخار ہو رہا ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، حالانکہ مجھے بخار ہے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے 102 پہ بخار ہو رہا ہے، لیکن مجھے یوں بہت زیادہ چکر آ رہے تھے اور جسم میں اتنا درد ہو رہا تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں ایسی طبیعت کیوں ہو رہی ہے۔ اور تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں، تو میرے جو ہے گلے کا مسئلہ ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ گلے میں مطلب انفیکشن ہے بہت زیادہ، میرا گلا بہت زیادہ اندرونی خراب ہوا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ بخار وغیرہ ہو رہا ہے۔ تو آج یہ ہوا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، تو انہوں نے میرا گلا دیکھا ہے تو بولا آپ کو تو گلا جو ہے بہت زیادہ آپ کا خراب ہوا ہے، انفیکشن ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ تو اس وجہ سے جو ہے پہلے میں سمجھ رہی تھی کہ شاید جو ابھی کچھ مہینے پہلے جو ہے میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، تقریباً 3-4 مہینے پہلے بہت زیادہ جو مجھے ڈرپیں وغیرہ لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ جو ہے میں نے میڈیسن وغیرہ کھائی ہے تو اس وجہ سے شاید مطلب وہ ہو گیا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے معدے میں جلن ہوتی ہے، لیکن مجھے یوں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مطلب جو میرا یہ جو حلق جو ہے یہ پورا اندر سے بند ہوا ہوا ہے۔ اتنا مجھے محسوس مطلب میں نہیں کر پائی ہوں کہ مجھے کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید جو ہے معدے کا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ زیادہ میڈیسن وغیرہ کھا لی تھی، لیکن 2 مہینے سے کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، جہاں جا رہی ہوں مجھے معدے کی وہ ساشے وغیرہ دے رہے تھے، میں پی لی تھی لیکن مجھے کوئی آرام نہیں آتا تھا۔ یہ پیناڈول وغیرہ کھا رہی تھی تو تھوڑا مطلب بخار جو ہوتا تھا اس گلے کی وجہ سے تو تھوڑا آرام آتا تھا، تو پھر دوبارہ ویسی کنڈیشن ہوتی تھی، لیکن آج جا کے پتہ چلا کہ میرے گلے کا مسئلہ اور اس وجہ سے جو ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے میرے کان کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے جھٹکا لگ رہا ہو، اور دماغ میں بھی، اور جسم میں بھی بہت زیادہ درد، بخار، تیز بخار، اور بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں نے کل کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی اور نیٹ بھی نہیں تھا، ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی، نیٹ بھی نہیں تھا۔ نیٹ اس لیے نہیں تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے جیٹ سے جو ہے وہ برابر میں رہتے ہیں، ان لوگوں سے جو ہے میں نے وائی فائی لگوایا ہوا تھا، تو وہ لوگ جو ہے کہیں اور شفٹ ہو گئے، مطلب انہوں نے یہ بھی ان کا گھر ہے، کہیں اور چلے گئے۔ تو جو نیٹ والا ہے تو انہوں نے بولا کہ وہ تو چلے گئے، تو انہوں نے بند کر دیا تھا اس وجہ سے۔ تو خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے لگوا لیا ہے اپنا، آج نیٹ لگوا لیا ہے۔ تو ابھی جو ہے میں ڈاکٹر سے آئی ہوں دوائی لے کے، اور میں ابھی تھوڑی دیر لیٹی ہوئی تھی، انجیکشن لگایا تو مجھے 3 دن انہوں نے بولا 3 دن انجیکشن لگے گا، کہ 3 دن میں آرام نہیں آیا تو پھر 5 دن تک انجیکشن لگے گا گلے کے لیے۔ تو آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ میرا گلا جو ہے صحیح ہو جائے، کیونکہ 2 مہینے ہو گئے اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ گلے کا مسئلہ ہے، میں معدے کا مسئلہ سمجھ رہی تھی، کیونکہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان تلی ہوئی چیزیں وغیرہ کھا لیتا ہے، تو انسان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ شاید معدے کا مسئلہ ہو، کہ الٹی آ رہی ہے، چکر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے، درد کی وجہ سے۔ تو میں جو ہے اب یہ دیکھیں کہ بخار بھی ہوتا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، بس میں یہ بولتی ہوں کہ پتہ نہیں میری طبیعت خراب لگ رہی ہے یا چکر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر لیٹتی ہوں، تھوڑی دیر کام کرتی ہوں، اس طرح کر کے جو ہے میں گھر کا کام کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا جو ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے، مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے سب کچھ، جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو پھر بچے کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میں روزے بھی نہیں رکھ رہی ہوں اس وجہ سے، کیونکہ طبیعت جو صحیح نہیں ہے، میں رکھ ہی نہیں پا رہی ہوں بالکل بھی۔ اس دن میں نے رمضان میں کتنے 2 روزے رکھے ہیں، صرف 2 روزے رکھے ہیں، اور وہ بھی جو پہلا روزہ رکھا وہ پھر بھی میرا صحیح گزر گیا، گزارے لائق، لیکن جو دوسرا جو روزہ رکھا ہے تو روزہ کھلنے میں 5 منٹ رہتے تھے، مجھے جیسے میں چولہے کے سامنے گئی ہوں اور مجھے چکر آیا اور میں نیچے گر گئی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بس میری اب سانس نکلنے والی ہے، کہ مجھ سے بالکل برداشت ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو شکر ہے کہ 5 منٹ رہ گئے تھے، ورنہ مجھے روزہ توڑنا پڑتا، میری ایسی حالت ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس وجہ سے جو ہے اس بار میں نے روزے چھوڑے ہیں، ورنہ حالانکہ میں عام دنوں میں ماشاءاللہ روزے رکھتی ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو وہ جو ہے میں نے منت مانگی ہوئی تھی، منت تھی تو میں نے رکھا ہے، کیونکہ اکثر جو ہے میں روزوں کی منتیں مانگتی ہوں، 10 روزوں کی منت مانگتی ہوں، تو پھر میں رکھتی ہوں، لیکن اس بار جو ہے تو اس وجہ سے جو ہے میرے روزے میں نہیں رکھ پا رہی ہوں، کیونکہ میری کنڈیشن اتنی بری ہو رہی ہے
میں نے سوچا آج میں اپنے ویورز سے جو ہے یہ شیئر کر لیتی ہوں کہ میری ویڈیو اس وجہ سے کل نہیں آئی تھی اور ابھی بھی میری حالت ایسی ہو رہی ہے، تو ابھی بھی میری ہمت نہیں ہو رہی بالکل بھی۔ آپ سوچیں گلا تو انسان کے لیے بہت زیادہ اہم وہ ہے، تو آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری طبیعت بالکل صحیح ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، زندگی دے، تو میں رکھوں گی روزے، اللہ نے زندگی دی تو آگے، کیونکہ بولتے ہیں کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح لگے کہ آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے تو پھر تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہی مسئلہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سے میں مر جاؤں گی، اور بچہ چھوٹا سا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، گھر کا کام بھی ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے میرے یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں رکھوں گی، یا جو ہے فدیہ دینا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان فدیہ اگر دے دے تو اس میں تو وہ بات نہیں رہتی کہ انسان فدیہ دے جان چھڑا لے، اس طرح نہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں خود رکھوں روزے، تو انشاءاللہ جب میری طبیعت صحیح ہو جائے گی تو میں رکھوں گی روزے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا، اور آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ جتنے بھی روزے رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے روزے اب رہے کم گئے، کتنے تقریباً 8 روزے رہ گئے، خیر خوشی کے ساتھ جو ہے یہ روزے گزر جائے، اللہ تعالیٰ ہمت دے سب کو تاکہ یہ خیریت سے یہ دن گزر جائے، کیونکہ شروع کے دن تو بہت ہی بالکل مزے کے دن تھے، اور اب آہستہ آہستہ جو ہے اب گرمی بڑھ رہی ہے، گرمی ہوتی ہے اب دن میں، پہلے تو محسوس نہیں ہوتا تھا، لائٹ نہیں ہوتی تھی، پنکھا نہیں چلتا تھا تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اب تھوڑا مطلب پتہ چلتا ہے کہ ہاں گرمی ہو رہی ہے۔ اور ابھی جو ہے میں نے کھانا وغیرہ بھی نہیں بنایا، بچوں کو میں نے بولا آج باہر سے کچھ لے کے کھا لینا، میں ابھی پڑی ہوئی تھی تو ابھی اٹھی ہوں، میں نے کہا ابھی لائٹ بھی آ گئی ہے تو میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ معاویہ کو بھی سلا دیا ہے، یہ بھی بہت تنگ کرتا ہے، جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو یہ زیادہ ہی تنگ کرنے لگ جاتا ہے، تو میری ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں اس کو اٹھاؤں سنبھالوں۔ اور ایک بات اور کرنی تھی کہ جو کیا نام ہے عزا، آپ نے بولا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کیا جاب کرتے ہیں، تو وہ جو ہے کارپینٹر ہیں، کارپینٹر کا کام کرتے ہیں، فرنیچر وغیرہ، یہ مطلب بڑے بڑے جیسے کہ گھروں کے جو وہ ہوتے ہیں نا، یہ جو کچن وغیرہ کبرڈ وغیرہ جو بناتے ہیں ڈیفینس وغیرہ میں جیسے بنتے ہیں، تو وہ یہی کام کرتے ہیں، لیکن ابھی کچھ دنوں سے جو ہے ابھی ان کی جو ہے نوکری ابھی نہیں ہے، مطلب کہ جاب نہیں ہے، تو وہ ابھی کچھ دنوں سے گھر پہ ہی ہیں، کیونکہ کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا تو گھر پہ ہوتے ہیں، تو یہی کام کرتے ہیں یہ۔ اور آپ یہ بول رہی تھی کہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی بیوی اتنی اچھی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن بس کوئی انسان اس طرح کا ہوتا ہے کہ دکھنے میں کچھ ہوتا ہے اور ہوتا کچھ ہے، تو وہ دکھنے میں ایسے ہی لگتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھے ہیں، خیال کرتے ہیں وہ میرا، لیکن جتنا ان سے ہو سکتا ہے اتنا خیال کرتے ہیں، باقی گھر کے کام وام کے لیے تو وہ ان کو نہیں آتا، لیکن کبھی کبھار کر لیتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ مل کے کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں، زیادہ کوئی بڑی چیزیں نہیں بنا سکتے ہیں، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی چیزیں بنا لیتے ہیں بچوں کے ساتھ مل کے، کہ بچے جو ہیں ماشاءاللہ وہ ٹرین ہو چکے ہیں، وہ جو ہے کرتے ہیں، کیونکہ جب میرا معاویہ نہیں ہوا تھا تو گھر کا کام وغیرہ جو ہے میرے یہ بیٹے کرتے تھے، مجھ سے نہیں ہو پاتا تھا، میں بیمار رہتی تھی بہت زیادہ، تو ماشاءاللہ میرے بچے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیں، ان کو نیک بنائے، تو وہ جو ہے کر لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے کر لیتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو آتا نہیں ہے، وہ عادی نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی ان سے کبھی کام کروایا ہی نہیں ہے، چاہے میری جتنی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے میں نہیں کرواتی ہوں ان سے، پڑی رہتی ہوں، پھر تھوڑا آرام آتا ہے پھر اٹھ کے خود کرتی ہوں کہ کھانا بنانا ہے یا کچھ اس طرح۔ تو عاصم بھائی آپ نے بولا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے پھر بھی آپ نے پائے بنائے اور پائے بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، جی اب یہ دیکھ لیں کہ مجھے ابھی 102 پہ بخار تھا، ابھی تھوڑا سا مطلب ابھی مجھے آرام ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی میں نے گھر کا کام کیا ہے کہ پیناڈول وہ جیسے گولی کھا کے تھوڑی دیر لیٹ گئی، تھوڑا آرام لگ رہا تھا کہ طبیعت تھوڑی بہتر ہے، پھر اٹھ کے میں نے تھوڑا سا کام کیا، جب پھر جیسے کہ طبیعت خراب لگتی ہے پھر آ کے لیٹ جاتی ہوں، اس طرح کر کے، تو پائے بنانا تو خیر کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ان کو بس دھو کے کوکر میں چڑھانا ہی ہوتا ہے، وہ تو آہستہ آہستہ بنتے رہتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی،
وہ جیسے بھی کر لیتے ہیں، اور میری تو ایک عادت بن گئی ہے کہ زیادہ تر میری طبیعت خراب ہی رہتی ہے تو میں کر لیتی ہوں، ہینڈل کر لیتی ہوں، مجھے مطلب عادت بن گئی ہے۔ اگر مشکل ہوتی بھی ہے تو میں اتنا وہ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ شروع سے جو ہے میں اکیلی ہی رہتی ہوں۔ پہلے سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے میرے آپ لوگ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، 3 تو ایک برابر کے لگتے ہیں، تو میری عادت بن گئی کہ بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، ہر چیز دیکھنی ہے، کہ میں خود کرتی ہوں، سب کچھ خود کرتی ہوں، اور میں بولتی ہوں میں کسی کو تنگ نہ کروں، چاہے ان کے بابا ہوں یا کوئی بھی ہو۔ تو پہلے جو ہے ان کے مطلب ددیال والے یہاں رہ رہے تھے، تو تک ابھی 3-4 دن ہو گئے وہ چلے گئے، پھپھو لوگ یہاں رہ رہی تھی ان کی، میری نندیں، تو وہ بھی چلی گئی ہیں۔ تو یہ ہوتا تھا کہ معاویہ کو میں وہاں بھیج دیتی تھی تو مجھے تھوڑی کام میں آسانی ہو جاتی تھی، اب تو وہ چلی گئی ہیں، اب تھوڑی مشکل ہوگی مجھے، کہ جیسے یہ تنگ کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ تو میں وہاں بھیجتی تھی، اس کا تھوڑا دل لگ جاتا تھا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دیں اور معاویہ کو بھی صبر دے کہ وہ تنگ مجھے نہ کرے، اور میں آرام سے جو ہے کام وغیرہ کر لوں۔ اور آج جو ہے عمر نے جو ہے کام تھوڑا بہت عمر نے کیا ہے، تھوڑا ابوبکر نے کیا ہے، اور تھوڑا بہت میں نے کیا ہے، مل جل کے مطلب ہم تینوں نے کیا ہے، کیونکہ جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں جو ہے بچوں کو بولتی ہوں وہ کر لیتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے میں نے آج کھانے میں کچھ نہیں بنایا، افطاری میں نے بنائی تھی تو بچوں نے افطاری وغیرہ کر لی تھی، تو میں نے ان کے بابا کو بولا ابھی رات کو جو ہے ابھی سحری کے لیے، میں نے کہا جب سحری کا ٹائم ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ سحری میں آپ لوگوں کو کیا بنا کے دیتی ہوں، تو ابھی تو فی الحال ابھی جو کھانا پینا ہے ابھی جو رکھا ہوا ہے وہ آپ لوگ کھا لیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، آرام کر لو تم، جب تک مطلب معاویہ بھی سویا ہوا ہے، اور یہ چھوٹے جو ہیں اتنا کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں یہ، باقی جو بڑے والے ماشاء اللہ سے ان کے روزے پورے جا رہے ہیں، تو وہ تھوڑا کبھی کبھار کھا لیتے ہیں، تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ میں بنا کے دے دیتی ہوں جو بولتے ہیں، یا باہر سے کچھ منگوا کے دے دیتی ہوں۔ تو خیر آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی، تو میرے چینل پہ جو بھی نئے ہیں تو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجیے گا، بہت سارا پیار دیجیے گا، اور بہت زیادہ میرے لیے دعا کیجیے گا تاکہ میری طبیعت صحیح ہو جائے۔ میری ابھی بھی ہمت نہیں ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے میرے سر کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اتنا بھاری پن مجھے محسوس ہو رہا ہے گلے کی وجہ سے، ایسا لگ رہا ہے میرا سب کچھ بند ہوا ہوا ہے بالکل، کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ نا مجھے کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا اس طرح۔ تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا کہ میری طبیعت بالکل صحیح ہو جائے، کیونکہ آگے عید آ رہی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کام گھر کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور ہمارا بھی کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔